زبیر صاحب, آپ کو میرے خیال میں یو آر either appalled or not happy with whatever the government is saying یعنی حذیفہ رحمان صاحب کی بات سے, بٹ آپ ضرور اس کو رسپونڈ کیجئے. بٹ اس کو ایڈ میں کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب, آپ نے رسپونڈ کرنا وہ کیجئے گا, بٹ انہوں نے بھی کچھ کہا ہے. I would like you to comment on that also. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجئے. آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی 2002 سے, آج پاکستان نے اس پر عمل کیا اور آپ سب نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اس کو سراہا. جس پالیسی کے تحت پاکستان آج انٹرنیشنل یوز میں آ رہا ہے, پوری دنیا میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا یہی چاہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی مذاکرات اور خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے, اور اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھرپور ساتھ دے گی. جی زبیر صاحب پلیز پہلے تو ذرا آپ if you like to respond. پہلی بات تو یہ کہ میں تو آج کے دن یہ سب باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا, بیکاز obviously we are talking about something completely different. Center stage is the war in Iran, اور اس کا جو سیز فائر ہوا ہے اس میں دو پہلو تھے. ایک پاکستان کا رول تھا, اور دوسرا اس سے بہت بڑا پہلو جو ہے کہ جی ہم کیا ہونے والا ہے, یا اس کے نتیجے میں پاکستان کے کیا فائدہ یا نقصانات ہے. میں تو ظاہر سی بات ہے دیٹ واز مور ریلیونٹ, بٹ یہ بیچ میں یہ ڈومیسٹک پالیٹکس. اگر محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ جی وہ ان کو اور علامہ صاحب کو ملوا دیں عمران خان سے, واٹ از رانگ ان دیٹ؟ مطلب واٹ از رانگ ان دیٹ؟ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو اگر آپ ایک موقع دے دیں ان کو ملنے کے لیے, تو اس میں کیا خرابی ہو جائے گی؟ مطلب کوئی ڈاؤن سائڈ تو ہے ہی نہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سمجھتے نہیں, وہ ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو محمود اچکزئی. اب محمود اچکزئی کو بھی نہیں ایکسپیرینس, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. سو اگر میں آپ کو شروع میں کیا کہہ رہا تھا, میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے کہ ایک اگر وہ ملنا ویسے بھی لیڈر آف دی اپوزیشن, اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے تحت ان کے اپنے پوائنٹس آف ویو ہیں آج کے تناظر میں, پچھلے 4 سال کے تناظر میں, کہ کس طرح سے ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور میں وہ چیزیں ڈسکس ابھی کر بھی نہیں سکتا کہ ان کا کیا تھنکنگ تھی محمود اچکزئی کی کہ عمران خان سے وہ مل کے کیا بات کریں گے, بیکاز obviously that is not something to be publicly shared. تو اور میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت پازیٹیو تھیں, اور وہ اس سے حکومت کو بھی اور پاکستان کی عوام کو بھی فائدہ ہوگا آگے کا رستہ نکالنے کے لیے. یہ بحث طلب بات ہے کہ جی وہ ان کو اس لیے اندر بند نہیں کیا, اس لیے اندر بند کیا. 50 انٹرویو خواجہ آصف کے بھی آ چکے ہیں, رانا ثناء اللہ کے بھی آ چکے ہیں, اور سارے لیڈرز کے کہ جی اگر عمران خان اپنا وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروا دیں, اگر ان کا سوشل میڈیا بند ہو جائے, منیب آپ کو سب پتہ ہے, تو وہ پھر ان کے لیے رستے آسان ہو جائیں گے. کہا یا نہیں کہا, ریپیٹڈلی کہا ہے. سو یہ آج یہ کہنا کہ جی وہ تو پیور لیگل ریزنز ہیں, اس کے پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں پہلے بھی پتہ ہے I am the only person who can easily say کہ نواز شریف کو غلط کیسز میں اندر بند کیا تھا, غلط کیسز میں اندر بند کیا تھا. اس سے پہلے آصف زرداری کو غلط کیسز میں بند کیا تھا. بٹ لیٹس ناٹ سے کہ پاکستان میں تاریخ بدل گئی ہے, اور ایک پہلی دفعہ لیگل ریزنز کی وجہ سے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ جب یہ ہوا کا رخ بدلے گا, یہی عمران خان ہوں گے, یہی وہ بالکل کوٹ والے پہنچیں گے ایئرپورٹ پر, جیسے نواز شریف صاحب کے لیے پہنچے تھے انگوٹھے لگوانے کے لیے. تو آئی تھنک یہ دس از سارا کچھ پولیٹیکل ہی اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اور پلس ابھی دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں, جس طرح ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اتنے ان کے لیڈرز ہیں جن کو آپ نے سیاست چھڑوا دی, اتنے ان کے لیڈرز ہیں. ابھی اعجاز چودھری کی میں بات کر لوں, ایک وہ کڈنی کا ایک کتنا سیریس وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں. محمود الرشید ہیں, وہ سخت بیمار ہیں. آئی مین کل میں یہ نہیں کہتا کہ کل کو آپ کو بھی وقت آئے گا, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ از رائٹ, جو جس کو ملنا چاہیے اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. آپ نے دبا کے رکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دبا کے, آپ کے پاس پاور ہے, آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتے. نہیں بٹ یہی بات حذیفہ رحمان صاحب, مسئلہ یہ ہے, ایک تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ آپ خان صاحب کی بنائی ہوئی پالیسی یا ان کی سوچ کے اوپر عمل کریں گے تو دیکھیں آپ کو ترقی اور عزت ملے گی دنیا میں, اور آج مل رہی ہے. دوسری بات زبیر صاحب کی ٹھیک ہے کہ ہر جگہ ہر وقت ملاقات سے نہ عمران خان صاحب کو کوئی رہا کرا کے لے جائے گا. اگر اچکزئی صاحب یا علامہ صاحب یا فار دیٹ میٹر جو سیاسی اکابرین ہیں, اگر وہ مل بھی لیتے ہیں اور کوئی بات بھی کر لیتے ہیں تو کوئی اس سے پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا. لیکن آپ کیونکہ آج طاقت میں اقتدار میں ہیں, اس لیے آپ تھوڑا سا سپیس بھی دینا آپ شاید آپ کی ٹیمپرامنٹ کے خلاف ہے.
نہیں منیب صاحب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں تو طاقت کی ڈیفینیشن صرف اتنی ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر یہ کرسی اتنی مضبوط ہوتی تو ان تک کیسے پہنچتی, تو ہم تک بھی ظاہر گھومتے گھومتے پہنچی اور آگے بھی چلی جائے گی. میں صرف ایک تو زبیر صاحب کی بات کی وضاحت کروں تو میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ اچکزئی صاحب کو سمجھ نہیں ہے یا وہ سمجھ نہیں رکھتے. بہت سیزن میجور پولیٹیشین ہیں, جتنی ہماری عمر ہے اتنا میرے خیال سے ان کا تجربہ ہوگا, اور کسی بھی بندے کو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ اس کا تجربہ نہیں ہے. میں نے یہ گزارش یہ کی کہ کوئی بندہ بھی یہ ذمہ داری نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یا جو میں کمٹمنٹ دے رہا ہوں بانی تحریک انصاف اس پر عمل کریں گے, یا میں بانی تحریک انصاف کو منانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں. میں نے صرف یہ بات کی, اور میں نے کہا ماضی میں چونکہ اچکزئی صاحب کے متعلق جو باتیں کرتے رہے تو اچکزئی صاحب کو چونکہ اس کا ایکسپیرینس ہے کہ بانی تحریک انصاف ایک انتہائی موقف رکھتے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور جو آپ نے بات کی دیکھیں ملاقاتوں کی, بالکل لاجیکلی بات اگر آپ پوچھیں ایک اینالسٹ کے طور پر کوئی نیا بندہ سن رہا ہو تو بات بالکل سمجھ آنے والی ہے کہ بھی ملاقاتوں پہ کیوں بین کیا ہوا ہے اور بلا وجہ ملاقاتیں بند کر دی ہیں. دیکھیں بات یہ آخری میں 1 منٹ لوں گا. دیکھیں منیب صاحب, جمہوری ممالک میں اور جمہوری حکومتوں میں کسی بھی سیاسی جماعت کا ریاست کے ساتھ ایک سائلنٹ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور وہ کانٹریکٹ یہی ہوتا ہے کہ ریاست آپ کو احتجاج کی پرمیشن دیتی ہے, جلسوں کی پرمیشن دیتی ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں فرسٹ ٹی آر میں ہو یا سیکنڈ ٹی آر میں ہو یا لیڈرشپ کی یعنی خود لیڈر ہوں تو آپ موب کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے موب اکٹھا کیا پھر وہ موب جو ہے میرے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور پولیس نے نہیں روکا تو وہ جو ہے جینا ہاؤس چلا گیا, پھر موب 26 نمبر چنگی پہ تھا وہ ڈی چوک پر آ گیا. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مس ٹرسٹ ہے. تو زبیر صاحب جیسے لوگ جو بیلنس بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ آگے آئیں. جس دن یہ مس ٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو جہاں پہلے بانی تحریک انصاف کی 2 سال ہر ہفتے میں 3 4 ملاقاتوں کے سیشنز ہوتے تھے, وکلا سے علیحدہ, سیاستدانوں سے علیحدہ, اپنی فیملی سے علیحدہ, اور بانی تحریک انصاف اگر ظاہر ہے اس ٹریک پہ واپس آ جاتے ہیں تو کسی کو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کسی سے اس ٹاپک پہ کرنا نہیں چاہتے. زبیر صاحب تو ابھی اسلام آباد گئے ہوئے تھے, وہ تو شاید ہر ہفتے اسلام آباد اس مقصد کے لیے چلے جائیں, آپ سے انگیج بھی کر لیں گے. آپ کوئی تھوڑی سی ولنگنس تو دکھائیں نا. جی زبیر صاحب جی ابھی دیکھیں اتنا ایران اور امریکہ کی جتنی دشمنی پچھلے 47 سال میں رہی ہے اس کی تو کوئی ایگزامپل نہیں نا. اتنی شدید نفرت دشمنی, اور پچھلے اتنے عرصے میں جو ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیکھا ہے ایران کے خلاف جس قسم کی باتیں کی ہیں کہ پوری ان کے جو سویلائزیشن کو اڑانے کی بات, اس کے بعد جب موقع آیا پاکستان نے یہی ایفرٹ کیا نا کہ بھائی ملوانے میں کیا ہے, دونوں کو ارینج کر رہے ہیں نا بٹھانے کے لیے. بالکل وہ محمود اچکزئی جن کا بہت کلوز تعلق رہا ہے فار ڈیکیڈز ود نواز شریف, اور نواز شریف کی رائے آپ پوچھ لیں محمود اچکزئی کے حوالے سے, اگر آپ ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ جی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وہ شاید کنونس کر سکیں جو دوسرے لوگ عمران خان کو کنونس نہ کر سکیں, یہ کہہ رہے ہیں نا, اور کیا کہہ رہے ہیں بالکل. تو وہاں کوئی ہتھیار تو نہیں لے کے جائیں گے کہ اس کو چھڑوا کے لے کے آئیں گے. اگر دس آفر is rejected, اور وہ بھی اس موقع پر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج وہ نہیں ریجیکٹڈ نہیں ہے, مجھے موقع دیں آپ.